اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم بحمدہ تعالی دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 74 ہے، 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ مالک ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور بے شک اتارا ہے اللہ نے تم پر کتاب میں، یعنی اس کتاب میں تم پر حکم نازل ہو چکا ہے۔ کیا؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو تو مجلس میں کچھ لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار شروع کر دیا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا گیا، اور تم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو، تو جو ہی تم یہ سنو کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے، پھر فلا تقعدوا معهم، تو پھر ان کے پاس، ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ اس حکم کو کتاب اللہ میں نازل کر چکا، سورہ انعام کے اندر ہے یہ، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اگر کوئی اور بات کرنے لگیں تو پھر تم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، لیکن اگر اس مجلس میں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہو یا استہزاء کیا جاتا ہو، پھر ان میں تم نہیں بیٹھ سکتے۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم نے یہ کیا، خوشی خوشی اللہ کی آیتوں کا انکار سنتے رہے، اللہ کی آیتوں سے مذاق ہوتا رہا، تم سنتے رہے، تو پھر تم بھی انہی جیسے ہو گئے۔
جو سزا ان بک بک کرنے والوں کو ملے گی تو یہ سزا تمہیں بھی ملے گی جو یوں خوشی خوشی ان کے ساتھ بیٹھا رہے گا۔ کئی جگہ مجھ سے پوچھا گیا مسئلہ، فلاں ذاکر کی مجلس میں جانا جائز ہے، فلاں کی تقریر سننا جائز ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے میرے مزاج میں نہ ضرورت سے زیادہ شدت ہے، نہ ضرورت سے زیادہ نرمی ہے۔ ہاں ایک بات ہے، میں بات کرتا ہوں حکمت کے ساتھ، تو اس کا جواب میں کیا دیتا ہوں؟ اگر غیرت مند بن کر تم سن سکتے ہو تو پھر تمہیں وہاں جانے کی اجازت ہے، اور اگر کوئی اس مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق کو بھونک رہا ہو یا حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھونک رہا ہو تو تم اگر غیرت مند بن کر اس کو روک سکتے ہو، ٹوک سکتے ہو، پھر تمہیں اجازت ہے، وگرنہ بغیرت بن کر جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسروں کے ساتھ مل کر بیٹھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت کی صورت میں ہے کہ جب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کریں، اللہ کی آیتوں کا استہزاء کریں، تب ممانعت ہے۔ ورنہ لوگ ہمیں کہہ دیتے جی تمہارے پاس فلاں کیوں آیا تھا، تم فلاں کے پاس کیوں گئے تھے، تم نے فلاں جلسے میں کیوں شرکت کی تھی۔ الحمدللہ ہم جہاں بھی گئے ہیں اپنوں کو تو ہم کہتے ہیں تمہیں حق ہے، ہمیں جتنی مرضی گالیاں نکالو، اپنوں کو کچھ نہیں کہتے، لیکن جب دوسروں کی مجلس میں جاتے ہیں تو غیرت مند بن کر جاتے ہیں، بغیرت بن کر نہیں جاتے۔ اور پھر الحمدللہ ہماری آنکھیں نیچی بھی نہیں ہوتی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی حکمت کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور لوگوں کو تو پتہ نہ ہو، مجھے ہوتا نا کنواں چھوٹا سا، اس کے جو مینڈک ہیں ان کو کیا پتہ کہ میرے ان اقدامات سے میری تبلیغ میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگوں کی طبیعتیں چینج ہو رہی ہیں، یار واقعی بریلویوں میں بھی ایسا مولوی ہے، وگرنہ پتہ ہے پاکستان کے اندر ہی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں کھلم کھلا کہا جاتا ہے قادیانی اور رضا خانی یہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ یہی باتیں کرنے والے لوگ مجھے ٹیلی فون کر کے مبارکیں دیتے ہیں، جس طرح آپ نے عظمت صحابہ بیان کی ہے، آپ کو ہم تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ کو آفرین کہتے ہیں۔ حق کون ادا کر سکتا ہے؟ نوکری کی ہے ہم نے عظمت صحابہ کی، تو یہ مت سوچا کرو دین تمہاری خواہشات کے پیچھے چلنے کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اللہ کی اس کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے نا اس پر عمل کرنے کا۔ قرآن نہیں روکتا کہ کسی کے پاس جا کر تم تبلیغ نہیں کر سکتے، نہیں روکتا قرآن۔ نبی کریم علیہ السلام نہیں روکتے کہ تم جا کر تبلیغ نہیں کر سکتے۔ کیا نبی کریم علیہ السلام نے مشرکوں کو تبلیغ کی کہ نہیں؟ طائف کی گلیوں میں کیا سرکار نے پتھر کھائے کہ نہیں؟ تبلیغ کرنے گئے تھے نا۔ تبلیغ سے نہیں روکتا دین، بے غیرتی سے روکتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم لوگ غیرت مند بن کر دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ہاں دن گزر جائیں گے،
پھر آخر میں ہوگا کیا، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو، کہاں؟ فی جہنم، جہنم کے اندر۔ دو چار کافر منافق ہوں گے یا کتنے؟ فرمایا جمیعہ، سارے کے سارے، جو بھی کافر ہے، جو بھی منافق ہے، اللہ ان سب کو جہنم میں جمع فرمانے والا ہے۔ یہ منافق کرتے کیا ہیں؟ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہیں تکا کرتے ہیں، دیکھا کرتے ہیں۔ اب ان کا حال کیا ہے؟ منافق کون ہے؟ جو تمہاری حالت کو دیکھتے رہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، وہ کہتے ہیں وہ کیا اسی تواڈے نال نہیں سا، وہ سانوں بھی دیو وچوں کچھ۔ تو یہ ان کا حال ہے، یہ دیکھتے رہتے ہیں۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو جنگ میں کچھ حصہ مل جائے، قالو، تو یہ منافق اب کہتے ہیں ان کافروں کو، دھیان میں رکھنا یہ قالو کن کے ساتھ متعلق ہے؟ کافروں کے ساتھ۔ قالو الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تم پر غلبہ نہیں پا لیا تھا؟ ہم نے تمہارے گرد گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔ گھیرا کس لیے ڈالا تھا؟ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں سے تم کو روک رہے تھے، بچا رہے تھے۔ ہمارے گھیرے کی وجہ سے، ہماری حکمت عملی کی وجہ سے اور تم بچ گئے ہو، اس واسطے سانو بھی کچھ دیو۔ بات یہیں پر نبڑتی ہے، ہمیں بھی کچھ دو۔ اللہ فرماتا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن۔ فیصلہ قیامت کے دن اللہ کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز اللہ نہیں بناوے گا کافروں کے لیے ان مومنوں پر کوئی رستہ۔ یہ جو مومن ہے نا مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ کے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان مومنوں پر کافر کبھی غالب نہیں آئیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دیکھ لو سوائے احد کے، اس میں بھی مکمل شکست نہیں، اور یہ آیتیں بات کی ہیں، بات کی ہیں احد کے بعد یہ صورت نازل ہوئی نا نساء، تو فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راہ، ان کو غلبہ نہیں دے گا۔ اور آج بھی جو مومن بن جائے، آج بھی جس کے اندر قوت ایمانی پیدا ہو جائے، جس گروپ کے اندر، اور قوت ایمانی جذبہ جہاد کے ساتھ، اگر ان کا امیر حکم دیوے لڑنے کو، تو انشاءاللہ کافر مکمل طور پر ان کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اچھا، اب یہ آیت جب اتری تھی تو دور کس کا تھا؟ سرکار کا۔ اور سرکار کے زمانہ میں جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ صحابہ۔ اللہ صحابہ کو مومن کہہ رہا ہے، او بچو، تجھ چوڑے چمار کے کہنے سے ابو بکر صدیق کے ایمان میں کیا فرق آئے گا جب میرا اللہ علی المؤمنین سبیلا کہہ رہا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک
منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ وہ دھوکہ کس کو دیتے تھے؟ سرکار کو دھوکہ دیتے تھے، مومنوں کو، لیکن اللہ کو سرکار کے ساتھ اور سرکار کے محبوب صحابہ کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ اللہ فرماتا ہو ان کو دھوکہ دینا مجھے ہی دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ تو بے شک منافقین یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہی ان کو ان کے دھوکے کی سزا دے گا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا کی تفسیر میں نے بیان کیا تھا کہ بعض اوقات ایک لفظ بول کر دوسرا لفظ ویسا ہی بولا جاتا ہے لیکن معنی وہ مراد نہیں ہوتا، جیسے جزاء سیئۃ، سیئۃ مثلھا، سیئہ غلطی گناہ کا بدلہ کیا ہے؟ سیئۃ مثلھا، اسی جیسا سیئہ، تو یہاں معنی گناہ نہیں بلکہ اس کا بدلہ، اسی جیسا اس کا بدلہ۔ تو اسی طرح اللہ جو وَهُوَ يُخَادِعُهُمْ، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ ان کو ان کے دھوکے کا بدلہ دے گا، اللہ ان کو دھوکے کی سزا دے گا۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے سودا لے لیا، بند پیٹی لے لی سودے کی، اور پیسے دیے کھوٹے، جعلی نوٹ دے دیے، سمجھتا ہے میں نے دھوکہ اس کو دیا، لیکن جب گھر جا کر پیٹی کھولتا ہے تو گلا سڑا فروٹ نکلتا ہے، گلا سڑا فروٹ نکلتا نا۔ اس نے دھوکہ دیا یا اس نے دھوکے کی سزا دی؟ اس نے دھوکے کی سزا دی۔ کئیوں کو پتہ ہوتا ہے، کئیوں سے انجانے میں ہو جاتا ہے، وہ خود دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ تو منافقین اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اچھا، منافقوں کی دوسری نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں تو آتے ہیں نا، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالا، تو کھڑے ہوتے ہیں بڑے سست انداز میں۔ نہیں، خشوع خضوع نہیں ہوتا، تو یہ اس حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کہاں گئی؟ یراؤن الناس، ایک تو یہ کھڑے ہوتے ہیں بد دلی سے نماز کے اندر، اور دوسرا یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر تھوڑا ہی ذکر کریں گے۔ نماز بھی تو ذکر ہی ہے نا، تو نماز بھی پوری نہیں پڑھیں گے، بٹ ٹھونگے ماریں گے، تھوڑی سی ذکر کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ منافقت کی نشانی ہے۔ تو نمازیں صحیح طریقے سے ادا کرنی چاہیے۔ اچھا، مذبذبین بین ذالک، یہ مومنوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں منافق، کافروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہیں؟ ان کے درمیان مذبذب ہیں۔ یہ ذبذبہ کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے چیز لٹک رہی ہو، لٹکتی چیز ہو، لیکن اس کو ٹھہراؤ نہ ہو، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، یہ ہے اصل میں مذبذب، مذبذبین بین ذالک۔
اسلام اور کفر کے درمیان یہ لٹکے ہوئے ہیں، ادھر فائدہ نظر آتا ہے تو ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر فائدہ نظر آتا ہے تو ادھر ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ ان کی طرف ہیں نہ یہ ان کی طرف ہیں۔ یہ دوغلا بندہ منافق ہوتا ہے جو دو طرفہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے وے تو تو اس کے لیے ہرگز راہ نہیں پائے گا، جنت کا رستہ اس کے لیے نہیں پائے گا، اس کا رستہ وہ جہنم کا رستہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مت بناؤ کافروں کو دلی دوست مومنوں کو چھوڑ کر، یا مومنوں کے مقابلہ میں کافروں کو دلی دوست نہیں بنانا۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اگر تم کافروں کو دلی دوست بنا لو گے نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ کے اس بات کا کیا جواب دو گے؟ ہوئے تھوڑے تے دل کافرانہ رل دے سن، تم نے میرے ماننے والوں کے ساتھ بغاوت کی، ان کے ساتھ بغاوت تو میرے ساتھ بغاوت ہے نا۔ تو تم اس وقت اللہ تعالیٰ کی اس واضح دلیل کا کیا جواب دو گے؟ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ، کہ تم بناؤ اللہ کے لیے، علیکم تم پر، سلطانا مبینا، واضح حجت، واضح دلیل۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے درجہ، ایک ہوتا ہے درک۔ درجہ ہوتا ہے اوپر کو۔ جنت کے سب سے اونچے درجے کا نام ہے فردوس۔ اور وہ جو سیڑھیاں نیچے کو جاتی ہوں نا وہ ہوتی ہیں درک۔ تو جہنم کے نچلے، سب سے نچلے درجے کے اندر یہ بے ایمان منافق ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ منافقوں کا مددگار کوئی نہیں ہوگا، لیکن جو ایمان والے ہیں، گناہگار ہوں، ان کے تم مددگار قیامت کے دن پاؤ گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کے مددگار ہوں گے، انبیاء مددگار ہوں گے، صدیقین، شہداء، علماء، انبیاء کے بعد علماء یہ شفاعت کریں گے، یہ مددگار ہوں گے۔ اللہ کے نیک بندوں کے نیک بندے، مومنوں کے نیک بندے مددگار ہوں گے۔ منافق تو جائیں گے نا نچلے درجے میں، لیکن الا الذین تابوا، مگر جنہوں نے کر لی توبہ، اپنی منافقت پر ہوئے شرمندہ، توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، پھر انہوں نے اپنی اصلاح کر لی۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ توبہ کا، ندامت، جو کیا ہے اس پر ندامت، پھر اس کے بعد اصلاح کر لی، سنور گئے، ٹھیک ہو گئے۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ تمسک خوب کیا، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لی، مضبوطی سے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ،
اور انہوں نے اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیا، خالص اللہ کے لیے۔ کیا کام کیے؟ توبہ، اصلاح، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ ہوں گے مومنوں کے ساتھ۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ پھر بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھو یہ کن کو اللہ کہہ رہا ہے مومنوں کو اجر عظیم دوں گا۔ یہ کون مومن تھے اس وقت جب قرآن اتر رہا تھا؟ اس وقت کے مومنین کے سربراہ ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، علی مرتضیٰ تھے، سارے کے سارے صحابہ یہ اس وقت کے مومن ہیں نا۔ تو اللہ فرماتا ہے مومنوں کو میں اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ اچھا، مومنوں میں فرق تو ہوتا ہے، درجات میں فرق تو ہوتا ہے۔ شاید سورۃ حدید کی آیت ہے، وہ ذرا دیکھو، ذرا 27واں پارہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، آیت نمبر 10۔ جزاک اللہ۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور تم میں سے برابر نہیں ہیں ان کے ساتھ جنہوں نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور فتح سے پہلے لڑائی کی، جہاد کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ ہیں زیادہ بڑے درجے کے اعتبار سے، ان کا درجہ زیادہ ہے کن سے؟ من الذین انفقوا من بعد، ان سے جنہوں نے خرچہ کیا بعد میں، وقاتلوا، اور قتال کیا، جہاد کیا۔ فتح مکہ سے پہلے ایک گروپ ہے، فتح مکہ کے بعد دوسرا گروپ ہے، اور درجہ زیادہ کن کا ہے؟ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا، جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ لیکن بعد والے بھی ماٹھے نہیں ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے جنت کا، ہر ایک کے ساتھ اللہ جنت کا وعدہ کر چکا ہے۔ سیاستدان وعدے کر لیتے ہیں، ووٹ دے دو، ووٹ دے دو، جب بلاؤ گے ہم آ جائیں گے۔ سیاستدانوں کے وعدے جھوٹے ہو جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں یہ۔ لیکن جس سے اللہ وعدہ کرے، اللہ کا وعدہ غلط تو نہیں ہوتا نا۔ اللہ کہتا ہو ووٹ دے دو میرے محبوب کو، آ جاؤ میرے محبوب کی پارٹی میں، آ جاؤ، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ، اور چلو پہلے نہیں تم کر سکے تو اب بعد میں ہو نا، آ جاؤ۔ دونوں گروپوں کے ساتھ، فتح مکہ سے پہلے والا ہو یا فتح مکہ کے بعد والا ہو، کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ بھی تو صحابی ہیں نا۔ یہ بحث ہے کہ انہوں نے ایمان کب قبول کیا، فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد، یہ اللہ پر چھوڑو، لیکن ہیں تو صحابی رسول نا۔ تو رب کے اس فرمان کو سامنے رکھنا، کبھی ان کی شان میں بک بک نہ کرنا۔ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ اجر عظیم کن کو دے گا؟ جنہوں نے یہ کام کیا۔ کیا؟ توبہ، اصلاح، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو خالص کر لیا اسی کے لیے۔ آج ہی یا کل میں فیس بک میں پڑھ رہا تھا، نام بھی لکھا ہوا تھا، بھول جاتا ہوں باتیں میں، کہ ایک نیک بادشاہ تھا، اس کے دور میں نا چوروں ڈاکوؤں نے بڑی ات مچائی ہوئی تھی۔
تو اس نے ایک فوجی دستہ ترتیب دیا ان کو پکڑنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے۔ اور ایک آدمی بڑا نیک پرہیزگار، اللہ اللہ کرنے والا، تاجر، بزنس مین، وہ بھی سفر پر جا رہا تھا۔ اب جو پولیس والے تھے انہوں نے ان ڈاکوؤں کو پکڑ لیا، کل تھے 10، ایک بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا بیڑا غرق، ہم نے تو اطلاع بھیجی تھی، 10 پکڑے گئے، یہ تو 9 ہیں، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا چلو جو قابو آئے نا اس کو پکڑ لو۔ وہ جو دیندار آدمی تھا اس کو پکڑ لیا، جیل میں ڈال دیا۔ اب اس نے جیل میں آ کے کوئی واویلا نہیں کیا، وضو کیا، مصلی بچھایا اور نوافل رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب العالمین مہربانی فرما، تو جانتا ہے میں بے گناہ پکڑا گیا ہوں۔ ادھر بادشاہ سویا، جب سویا اس نے دیکھا 4 آدمی بڑے ہٹے کٹے تنو مند وہ آئے اور انہوں نے نا اس کا بیڈ جو ہے وہ الٹنے کی کوشش کی، کھل گئی، یہ کیا ہوا؟ خیر پھر سو گیا وہ، پھر یہی نظارہ، اٹھا پھر سویا، پھر یہی نظر، 4 بار ایسے ہوا۔ اب اس کی سمجھ میں آئی کہ کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی مجبور آدمی پکڑا گیا ہے۔ اس نے جیل کے کوتوال کو بلایا اور کہا کوئی مظلوم تو نہیں جے پھڑ لیا؟ اس نے کہا جی یہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو جب سے آیا ہے نفل پڑھتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا، ساری بات پتا۔ اس نے کہا جی میں تو بزنس مین ہوں، میرا کیا تعلق، میں تو جا رہا تھا، انہوں نے پکڑ لیا اور میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی تو آپ نے مجھے بلا لیا۔ اس نے سنایا نا بادشاہ نے سارا واقعہ۔ اس نے کہا پھر مہربانی کر 3 کام ہیں، وہ 3 کام کر، ایک تو مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے معاف کر دیتا ہوں۔ دوسرا تو 1000 دینار میری طرف سے قبول کر لے۔ اس نے کہا یہ بھی قبول کر لیتا ہوں میں۔ اور تیسری بات کیا؟ تیسری بات یہ کہ تجھے جب بھی کام پڑے تو مجھے کہہ، میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ اس نے کہا جی معاف کیجئے یہ میں نہیں، آپ کو نہیں کہوں گا میں۔ اس نے کہا کیوں نہیں کہے گا تو مجھے؟ اس نے کہا میرا تعلق تو اس سے ہے جس نے مجھے چھڑانے کے لیے تیرا تخت 4 مرتبہ الٹانے کی کوشش کی ہے، تو میں تجھے کیا کہوں؟ میں تو جو سب کا مالک ہے، سب کا بادشاہ ہے، میں تو اس کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ تو بیٹو اللہ کی بارگاہ میں نا مضبوطی سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لو۔ اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے پیارا طریقہ کیا ہے؟ اس کے محبوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرو، سنت پر عمل کرو۔ بغیر نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیے ہوئے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے تم۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اور یاد رکھنا اوے اللہ نے تمہیں پھینٹا لگا کے کرنا کیا ہے؟ کیا رحمت والی آیت ہے! کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر؟ اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ اچھا بھی اللہ ہمیں پھینٹا لگائے گا تو کیا اللہ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں عذاب دے کر کرنا کیا ہے، اور تم بس 2 کام کرتے رہو، ان شکرتم، اگر تم شکریہ ادا کرتے رہو۔ اور شکریہ کس کا ادا ہوتا ہے؟ جو کچھ دیوے اسی کا شکریہ ادا ہوتا ہے نا، مہربانی، شکریہ جناب، شکریہ۔ اور سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کا حق مانتے رہو، شکر ادا کرتے رہو۔ وآمنتم،
اور اسے مانے رکھو، اور تم یہ دو کام کرو تو اللہ پھر تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی قدردان ہے، تم اس کے بن کے تو دیکھو، اس کے ہو کے تو دیکھو، اس کے ساتھ مضبوطی سے تعلق قائم کر کے تو دیکھو۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور بڑا ہی جاننے والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ الحمدللہ 5 پارے مکمل ہوئے، اب 6 شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نہیں پسند کرتا، اس آیت کو دھیان سے سننا۔ وہ جو صحابہ کے گستاخ ہیں نا، وہ اس آیت سے ماتم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ماتم ثابت ہو جاتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر، نہیں پسند فرماتا اللہ اعلان کو، کس چیز کے اعلان کو؟ بالسوء من القول، بری بات کے اعلان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ بری بات کے اعلان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ کسی سے برا کام ہو گیا اور تم اس کا اعلان کرتے پھرو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ چغلی بنے گی، یہ غیبت بنے گی، یہ جو خام خواہ بیٹھ کر نا کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بری بات کا اعلان اللہ کو پسند نہیں۔ الا من ظلم، ہاں جس آدمی پر ظلم کیا گیا ہے وہ اگر اس بات کا اعلان کرے تو اللہ کو وہ ناپسند نہیں ہے۔ وگرنہ شروع ہوگا جناب، نہ ظلم ہوا اس پر نہ کچھ، نہ شروع ہو گئے صاحب کہ میں فلاں اس طرح کا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، نہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب بتائیں اس میں ماتم کہاں آ گیا یار؟ کہاں آ گیا ماتم؟ یہ تو ایسے ہی ہے نا، کوئی ہل چلا رہا تھا نا، انہیں کہو ہل ٹھیک ٹھیک چلا، تو دوسرا کہنے لگا تم تو کڑی دا ویاہ کیتا ہی سی نا، انہیں کہا جوڑ کیے میں تینوں ہل، انہوں نے کہا کوئی نہیں، گل تو گل نکل ہی آتی ہے نا، یہ دلیل ہے، کوئی یہ دلیل ہے، ماتم جائز ہو گیا جی، ماتم جائز ہو گیا۔ ماتم پر میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ ایک ہے یکدم کسی پر مصیبت کی خبر پہنچی، یکدم اس وقت اس نے یوں کر لیا آئے میں مر گیا، اس کی پکڑ نہیں ہے۔ 3 دن تک سوگ کی اجازت ہے، 3 دن تک۔ ہاں وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن بس۔ اب 3 دن کے بعد نہیں، تمہیں واویلا کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ صبر 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 صبر۔ اور یہ ماتم بھی کرونے کی طرح بڑا ہی سیانہ ہے، یہ بھی، یہ ماتم کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا اب مومن ہوتا کون ہے؟ وہ لوگ جو کسی کی برائیوں کو بیان کرتے ہیں، میرے بیٹے وہ نبی کریم علیہ السلام کی پارٹی میں سے نہیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی پارٹی میں سے کون ہے؟ سرکار نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور میرے بیٹے یہ دین ہے، یہ جو میں سنانے لگا ہوں یہ ہے دین۔ یہ تم نے تشدد والی لائن جو اپنا لی ہے وہ دین نہیں ہے،
ہم مار کے رکھ دیں گے، کاٹ کے رکھ دیں گے، اس طرح کے نہ، یہ کوئی دین تھوڑی ہے۔ دین کیا ہے؟ دین میں اپنا من مارنا پڑتا ہے، اپنا من۔ کسی کو مارنے کی بجائے اپنے من کو مارو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ، وہ اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ اب میں کسی کی برائی بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ ظلم ہی ہے نا۔ تو مومن ظلم نہیں کرتا، ظلم کرنے والا مصطفیٰ علیہ السلام کی پارٹی میں سے نہیں ہے۔ ولا یسلمہ، اور نہ ہی مومن مسلمان اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑتا ہے۔ بھائی پر مصیبت ٹوٹ پڑی تو وہ نہیں کہتا خسمن اکھا تو نبڑ، تیرا کم جان ہے، تو جاننا۔ لا یسلمہ، وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ ولا یخذلہ، اور اسے رسوا بھی نہیں کرتا، ذلیل بھی نہیں کرتا۔ یہ علامتیں دیکھنا اپنے اندر ہیں کہ نہیں، جتنی ہیں اتنے تم مصطفیٰ علیہ السلام کی پارٹی میں ہو۔ اگر نہیں ہے تو سوچو، سرکار کی پارٹی میں رہنا ہے تو ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ولا یخذلہ، اور مومن مسلمان اپنے بھائی کو رسوا نہیں کرتا۔ رسوا کرنا تو درکنار، ولا یحقرہ، اس کو دل میں بھی ذلیل نہیں سمجھتا، دل میں بھی ذلیل نہیں سمجھتا۔ اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھو، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک سننے والا ہر میرا بزرگ، ہر میرا بھائی، ہر میرا دوست، ہر میرا بیٹا، ہر میری بیٹی، میری بہن، سب سنیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا آپ دل میں کسی کو حقیر تو نہیں سمجھ رہے؟ آ جاتا ہے کوئی بیمار آ گیا، کوئی بوڑھا آ گیا، کوئی کمزور آ گیا، کوئی بیگر آ گیا، دل میں حقارت کے جذبات تو پیدا نہیں ہوتے؟ یہ دیکھ لینا، مسلمان حقیر نہیں سمجھتا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنے مقدس و مطہر سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ اور تقوی یہاں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ لمبا کرتا پہن لیا، پگڑی باندھ لی، تسبیح پکڑ لی، اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی تو اندر ہوتا ہے، بندے کے اندر کی کیفیت کیا ہے۔ جب اندر کے کوڑ ختم ہو جائیں، حسد ختم ہو جائے، بخل ختم ہو جائے، نفرت ختم ہو جائے، تو سمجھ لو اب یہ بندہ بننے کو تیار ہے۔ لوگ تو غوث کو تو بننے کو کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں بندے دے پتر ہی بن جاؤ، بڑی گل ہے۔ بس غوث کو تو بننے کی فکر نہ کرنا، بندے کے پتر بن جاؤ، انسان بن جاؤ، جس طرح نبی کریم علیہ السلام چاہا ویسے تم بننے کی کوشش کرو، اللہ تمہیں خود ہی یہ سارے مرتبے عطا فرمائے گا۔ ان تبدو خیرا، اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی، او تخفو ہو، یا اسے چھپا لو۔ تم نے نیکی کی ہے، ظاہر کر کے کی ہے، اور نیت کیا ہے کہ میں اعلانیہ نیکی کر رہا ہوں، شاید کوئی دیکھ کر اس کا دل بھی اس طرف آ جائے۔ ریاکاری کے لیے نہیں، نیکی کرے ظاہر کر کے یا چھپا کے، یار کتھے ہمیں ریاکاری نہ بن جائے، چلو چھپا کے دیتا ہوں میں۔ یہ سب نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ او تعفو عن سوء، یا کسی نے تم پر ظلم کیا ہے، کسی نے تیرے ساتھ برا سلوک کیا ہے، تم اسے کر دو معاف، تم اسے کر دو معاف، تو پھر ہوگا کیا؟ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے اور طاقت رکھنے والا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، قدرت۔ مجھے کئی ساتھی کہتے ہیں استاد جی تساں تے کچھ بھی نہیں کیا، تساں تے کچھ بھی نہیں کیا۔ بھئی میں خود کمزور آدمی ہوں، میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، تو میں کسی کو سب کیا کہوں؟ میں ٹھیک ہے، جو کوئی کہتا ہے کرتا رہے، سب کو اجازت ہے۔
سنیوں کو اجازت ہے، وابیوں کو بھی اجازت ہے، سب کو اجازت ہے، مجھے جتنی گالیاں دینی ہیں دے لو، لیکن خدا کے لیے میرے مصطفیٰ کو کچھ نہ کہنا۔ میرے مصطفیٰ کے ساتھ جو تعلق والے ہیں نا، اہل بیت اور صحابہ کرام، ان کو کچھ نہ کہنا۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو سچے غلام ہیں نا، جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، انہیں کچھ نہ کہنا۔ مجھے برا بھلا کہنا ہے کہہ لو، کوئی نہیں، میں معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے۔ ایک بات یاد رکھنا، تشدد ہمارے اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ جو ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا ہے، بالکل دیانت اور امانت سے فیصلہ کیا ہے۔ مجھے پتہ ہے اس پر بھی کئی لوگ چیخیں گے بغیر سوچے سمجھے۔ نہ ہر دیوبندی کافر ہے، نہ ہر وہابی کافر ہے۔ نہ ہر دیوبندی کافر ہے، نہ ہر وہابی کافر ہے، نہ 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 نہ۔ فتویٰ کس پر ہے؟ امام اہل سنت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے الحق المبین کے اندر یہ صاف صاف لکھا ہے کہ یہ جو عبارتیں ہیں یہ ہیں وجہ فتویٰ۔ وہ بندے پر فتویٰ لگے گا جس نے ان عبارتوں کو جانا، پھر ان کا مطلب بھی سمجھ لیا کہ لکھنے والے نے یہ لکھا ہے، پہلے جانا پھر مطلب بھی سمجھ لیا، اور مطلب سمجھنے کے بعد یہ کہا یہ بالکل ٹھیک لکھا ہے، لکھنے والے نے ٹھیک لکھا ہے، تو اس آدمی پر فتویٰ لگتا ہے، اس آدمی پر فتویٰ لگتا ہے۔ ہر آدمی پر فتویٰ نہیں لگتا۔ یہ نہیں کہ جو بھی دیوبندیوں وابیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے ہم اسے وابی دیوبندی کہہ دیں گے، نہیں، ہر پر فتویٰ نہیں لگے گا۔ فتویٰ کس پر لگے گا؟ مثلا ایک صاحب نے لکھا ہے، نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کا خیال بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے۔ اب جس بندے کو یہ بات دکھائی گئی اس نے پڑھ لی اور پھر سمجھ بھی لی، سمجھنے کے بعد وہ کہتا ہے نہیں یہ تو بالکل ٹھیک لکھا ہے، اب فتویٰ اس پر لگے گا۔ جو یہ کہے کہ نہیں یہ تو کوئی مسلمان کہہ ہی نہیں سکتا، تو اس پر فتویٰ نہیں لگے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، فتویٰ اس پر لگے گا جو یہ کہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور بدبخت تیرے میرے چاہنے سے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، رسول ایسے ہی ہیں۔ تو جو آدمی اس عبارت کو سن لے، پڑھ لے، سمجھ لے اور پھر کہے واقعی رسول کی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو فتویٰ اس پر لگے گا، اس پر فتویٰ لگے گا۔ جو آدمی یہ کہے کہ شیطان اور ملک الموت کا علم تو نص سے ثابت ہے، اور شیطان اور ملک الموت جتنا علم نبی کریم علیہ السلام کے لیے ماننا یہ شرک ہے، اس بات کو سن کر پڑھ کر سمجھ لے اور پھر کہے نہیں ہمارے حضرت صاحب نے ٹھیک لکھا ہے، تو میرے بیٹے فتویٰ اس پر لگے گا، وگرنہ ہر ایک پر فتویٰ نہیں لگے گا۔ جب تک یہ تسلی نہ ہو جائے کہ یہ مولوی، یہ نماز پڑھانے والا، یہ ان باتوں کو صحیح سمجھتا ہے، اتنی دیر تک ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ احتیاطاً نماز بھی نہیں پڑھیں گے پیچھے، ہاں یہ بات ہے، احتیاطاً ہو سکتا ہے پتہ ہی ہو تو ساڑھی نماز دا ہی کڑاکا نکل جائے، احتیاطاً نماز بھی نہیں پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے تو اسی کے پیچھے جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا۔
نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ جدا کر دیویں اللہ کو اور اس کے رسولوں کو۔ چاہتے یہ ہیں کہ بس الگ الگ کر، ویسے وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتے، لیکن چاہتے کیا ہے کہ ذرا نہ الگ الگ کر دیں۔ ہم اللہ کو تو مانیں گے، اس کے بھیجے ہوئے رسول کو نہیں مانیں گے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ اس کے درمیانی رستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے موسیٰ کو مانیں گے، عیسیٰ اور مصطفیٰ کو نہیں مانیں گے، یا یہ کہ ہم عیسیٰ کو تو مانیں گے مصطفیٰ کو نہیں مانیں گے۔ تو جو آدمی اللہ کو یا اس کے کسی پیارے رسول کا انکار کرتا ہے، اللہ فرماتا اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے ٹھکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اچھا، یہ بھی شاہ اسماعیل دہلوی نے یہاں بھی غلطی کی۔ اس نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں 3 جگہ لکھا ہے صرف اللہ کو مانے، بس اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماننا۔ اللہ تو کیا کہتا ہے، جو صرف اللہ کو ماننے والے ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے، جنت میں کون جائے گا؟ والذین آمنوا باللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو مانا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کو مانا، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان جدائی نہیں ڈالی، سب کو مانا۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب ان کو اللہ ان کے بدلے دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو ماننا سب کو ہے، سب کو ماننا۔ ایک ہے توحید، 2 طرح کی ہے، ایک ہے ابلیسی توحید اور ایک ہے جبریلی توحید۔ ابلیسی توحید کیا تھی؟ اللہ کو مانتا رہا، اللہ کو سجدے کرتا رہا، لیکن اللہ نے کہا چلو میرے آدم کو کر سجدہ، دے تعظیم اس کو۔ یا اللہ میں چنگا، میں نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ابلیسی توحید ہے، یا اللہ صرف تجھ کو ماننا ہے، کسی اور کو نہیں ماننا۔ اور جبریلی توحید کیا ہے؟ یا اللہ جب تجھ کو مان لیا، اب تیری مرضی، جس کو تو منواتا جائے گا ہم مانتے جائیں گے۔ تو مصطفیٰ منوائے گا مانیں گے، باقی نبی منوائے گا مانیں گے، فرشتے منوائے گا مانیں گے، کتابیں منوائے گا مانیں گے، قیامت کا دن منوائے گا مانیں گے، صحابہ منوائے گا مانیں گے، اہل بیت منوائے گا مانیں گے، یا اللہ ولی منوائے۔ جب تجھ کو مان لیا، اب تیری مرضی، جس کو تو مانتا جائے گا ہم سنی اس کو مانتے جائیں گے۔ تو یہ جبریلی توحید ہے، اللہ ہمیں اسی توحید پر قائم رکھے۔ بسم اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق